صلوات پڑھ لیجیے. ہمارے دیگر سلامات. اللہم صلی ہدایت کی ذمہ داری میری ہے اور آخرت میرا حق ہے. اب اس میں خوبصورت بات یہ ہے ناصر بھائی، عمران بھائی، کہ جب اس نے اپنے ذمہ داری کا اعلان پہلے کیا، اپنا حق بعد میں مانگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے ذمہ داری کو نبھایا جائے تو حق پھر طلب کیا جائے. واہ توجہ ہے سر صاحب؟ ماشاءاللہ. پہلے اپنی ذمہ داری کو نبھایا جائے اور اپنا حق پھر طلب کیا جائے. یہ اصول اس نے قرآن میں رکھا. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذات احدیت نے کہا کہ میں حشر کا میدان ایسے ہی نہیں سجاؤں گا کہ میں جزا اور سزا کا اعلان کر دوں. پہلے اپنی ذمہ داری کا اعلان کیا، پھر آپ سے جزا اور سزا مانگی. توجہ ہے سارے صاحب؟ یعنی اعمال پھر طلب کیے جب پہلے اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکا. اب اس گلوب پر، اس کائنات میں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق و فرائض کی ایک جنگ ہے، چھوٹے سے چھوٹا جھگڑا اور بڑے سے بڑا جھگڑا ہمیشہ حقوق اور فرائض کے تصادم سے ہوتا ہے. کبھی کسی نے اپنا حق ادا نہیں کیا تو جھگڑا، کسی نے حق طلب کیا لیکن فرض پورا نہ کیا تو جھگڑا. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا جھگڑا، گھر کے جھگڑے سے لے کے ملکی جنگوں تک، اگر کسی نے کسی کی حدود کے حقوق کو پامال کیا تو جھگڑا. اگر یعنی فضائی حدود کو پامال کر دیا کسی نے تو جھگڑا ہو گیا. یعنی چھوٹے سے چھوٹا جھگڑا اور بڑے سے بڑا جھگڑا ہمیشہ حقوق اور فرائض کے تصادم سے ہوا. اچھا، اب جب کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بس پہلا جملہ وجود خدا تک پہنچنے کے لیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی چھوٹے سے چھوٹا جھگڑا، بڑے سے بڑا جھگڑا حقوق اور فرائض کے تصادم سے ہوا. اب سب سے اولین بات یہ ہے، ایک سوال جو ہمیشہ دنیا کی زبان پر رہا کہ علی علیہ السلام کا ایک حق تھا امت پر، توجہ ہے، اور وہ حق انہیں نہیں دیا گیا. اچھا بھائی، حق جو ہے اور فرض جو ہے اس میں ایک چھوٹا سا فرق، پہلے جملہ کہہ کے تاکہ بابت تھوڑی سی واضح ہو جائے. چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ دیکھیے، فرض وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں پورا کرنا ہے. مثلا نماز، آپ کو یہ فرض ہر حال میں پورا کرنا ہے. فرائض میں جو بات آئے گی وہ واجبات میں چلی جائے گی. بات سمجھ لیں جو فرض کرنا چاہتے ہیں. حق ہوتا ہے غنیمت، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، فرض میں تاخیر نہیں ہوتی. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں نے ایک شخص کو، اس نے مجھ سے طلب کیا تو میں نے اسے 5,000 روپے ادھار دے دی. اب میرا یہ حق ہے کہ جو وقت اس سے طے پایا اس پہ اسے واپس لے لیں. اس پہ یہ فرض ہے کہ اس دن مجھے واپس کر دیں. اب چونکہ میرا حق ہے تو میں کہہ سکتا ہوں بھئی ہفتے بعد نہیں تو تم 2 ہفتے بعد دے دو. چونکہ حق ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. اب اس پہ فرض تھا کہ وہ واپس کرے، اگر میں وہ مدت نہ بڑھاؤں تو اس پہ فرض ہے کہ وہ واپس کرے. توجہ ہے سارے بھائی؟ اب چونکہ میرا حق ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی 2 ہفتے بعد دے دینا، اچھا 3 ہفتے بعد دے دینا. اب چونکہ میرا حق ہے اس میں تاخیر کر سکتا ہوں. اب اگر علی کا کوئی حق ہے امت پر، اس میں تاخیر تو ہو سکتی ہے دینے پر، لیکن دینے والے پہ فرض ہے کہ وہ دے. ماشاءاللہ جیو، ماشاءاللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ جیو یا اللہ. یعنی وہ لینے میں تاخیر کر دے یہ اس کا حق ہے، دینے والے پہ فرض ہے کہ وہ اسے واپس کر دے. علی کہہ سکتے ہیں بھائی تم نہیں تو تم سے لے لوں گا،
یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آپ سے. بھائی تاخیر ہو سکتی ہے حق لینے میں, تو بھائی تاخیر کرتا چلا جائے لیکن دوسرے پہ فرض رہے گا کہ وہ واپس کرے. اب چونکہ میرا حق ہے تو میں تاخیر کر سکتا ہوں. یعنی کہنے لگے کہ اس نے وہی حق تلوار سے کیوں نہیں لیا؟ پتہ کیسے چلا کہ یہ تلوار سے لے سکتا؟ علی نے جہاد کر کے بتایا تھا, اللہ کی راہ میں نکل کے بتایا تھا کہ میں شیر خدا, اور دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ تلوار سے لے سکتا ہے. یعنی علی نے جہاد کر کے بتایا کہ میں تلوار سے لے سکتا ہوں. جہاد تھا فرض. جیو ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. یعنی جہاد تھا فرض, حق تھا غنیمت. یعنی جب فرض کی باری آئی تو صرف علی نظر آ رہا ہے. واہ واہ واہ, جیو. یعنی جب فرض کی باری آتی ہے تو فقط علی نظر آ رہے ہیں, جب حقوق کی باری آتی ہے تو وہ بھی نظر آ رہے ہیں جن کا حق نہیں ہے. جیو. اصول قرآن یہ ہے کہ پہلے اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. علی نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر کے بتایا کہ اگر مجھ پہ فرض تھا تو میری تلوار نے بتایا کہ میں نے پورا کیا, پھر اپنا حق مانا. بلندین صلوات پڑھیں. اب یہ جو عہدہ ہے کچھ لوگوں کے نزدیک ہمیشہ زیر بحث رہا, عہدہ ہے بھی یا نہیں ہے, تو کیا خود ساختہ ہے یا خدائی عہدہ ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا, اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ہم نے ابراہیم کا چند باتوں میں امتحان دیا. فاتمہن, جب وہ 100% مارکس لے کے اس میں پاس ہو گئے تو پھر ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنایا. تو یہ جو امامت جیسا عہدہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اناؤنس کیا گیا پہلی مرتبہ قرآن میں. نص قرآن سے ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنایا. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. کہا کہ یہ جو امامت ہے میری ذریت میں جائے گی, کہا جائے گی لیکن یاد رکھنا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دیا جائے گا. یعنی اتنا سینسٹیو عہدہ ہے کہ ظالم کو خدا نہیں دے گا. توجہ میرے دوستوں, بس چند ایک معلومات ہیں اور آپ سے اجازت ہے. ہم نے ابراہیم کا چند باتوں میں امتحان لیا, جب وہ کامیاب ہو گئے تو ہم نے انہیں امام بنا دیا. سب سے پہلی بات جو قرآن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امامت ہمیشہ امتحان سے ملتی ہے, بندے اکٹھے کر کے نہیں ملتی. واہ واہ, جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن کہہ رہا ہے نا ماشاءاللہ. ہم نے جب چند باتوں میں امتحان لے لیا, کامیاب ہو گئے تو ہم نے اناؤنس کر دیا کہ آپ امام ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امامت جیسا عہدہ, یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امتحان پاس کرنے پہ ملتا ہے. اچھا, جب دے چکا تو اس نے کہا ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنایا. آپ پوری اس سسٹم آف ریلیجن پہ اگر غور کریں تو جتنے بھی آئمہ دنیا میں تشریف لائے اور ان کی سوانح حیات کو پڑھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ کوئی اور حکمران غالب رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے یہ کہہ سکتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے یہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار عالم مجھے پوری انسانیت کا امام تو بنا دیا. توجہ ہے سارے سارے بلند ترین سے بات محمد واجل فرج. اسی اسلام میں مستجاب بھائی سجاد بھائی بھی تشریف لے آئے. تو جب پوری انسانیت کا امام بنا دیا, پلٹ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے پروردگار طاقت نمرود کے پاس, اسلحہ نمرود کے پاس, سارے خزانے نمرود کے پاس, ظاہری حکومت نمرود کے پاس, تو میں یہ کھوکھلی امامت لے کے کیا کروں گا. کہہ سکتے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پلٹ کر یہ نہ کہنا
کہ میں خالی امامت لے کے کیا کروں گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے پاس بھی حکومت ہو، امام وہی ہوتا ہے جسے یعنی ظاہری طور پہ کوئی بھی ہو، لیکن امام وہی ہوتا ہے جسے ذات احدیت نے امام کہا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعل قال ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت میں جائے گی؟ جائے گی۔ اب سب سے پہلے تو کیا دور اندیشی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس سے پہلے نبوت بھی تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، دین ابراہیمی پہ قائم ہے نا سارے انبیاء، میرا نبی بھی ذریت ابراہیم علیہ السلام، ذریت اسماعیل علیہ السلام سے ہیں۔ لیکن جب اللہ نبوت سے سرفراز کر رہا تھا تو پلٹ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کیا یہ نبوت میری ذریت میں جائے گی، جو ہی کہا کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنایا تو فوراً پوچھ لیا کہ کیا میری ذریت میں جائے گی؟ بھائی کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ذرا دور اندیشی تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب کہا نا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا تو پلٹ کر پوچھا کہ ذریت میں جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ نبوت ایک ایسا عہدہ ہے جو کسی ایک خاص موقع پہ آ کے اختتام پذیر ہو جائے گا، کیوں نہ اپنی ذریت کے لیے وہ عہدہ بھی مانگوں کہ جب تک 12واں نہ آئے تب تک قیامت نہ آئے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، بلند تر صلوات۔ نازل حجت خدا بلند سے بلند تر صلوات۔ تو ظاہری طور پہ توجہ ہے نا سارے صاحب، ماشاءاللہ، ظاہری طور پہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسجد نشین ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ میری ذریت میں جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سینسٹیو ہو رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے ذات احدیت نے بھی پلٹ کے اسی وقت کہا کہ لا ینال عہدہ الظالمین، جائے گا ضرور لیکن ظالموں میں نہیں۔ دیکھیے ظلم بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے اپنے نفس پہ ظلم کر لے گا، اور جو علم منطق نے ظلم کے معنی بیان کیے ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ۔ آپ نے بزرگ علماء سے بہت مرتبہ یہ سنے ہوں گے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ کی نہیں اگر اسے وہاں رکھ دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ بے شک، اگر یہاں آنے کے لائق نہیں اور آپ مجھے پکڑ کے بٹھا دیں تو یہاں سے ہدایت نہیں کروں گا، ظلم کروں گا۔ دور کوئی بھی ہو اگر یہاں کے لائق نہیں، واہ واہ، جو ہے سارے صاحب تو پھر وہ بیٹھ کے عدل نہیں کرے گا، ظلم کرے گا۔ اچھا، اب یہ منطق نے اس کی تعریف کی، لیکن قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت کے قریب مت جائیے گا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے آپ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے کہا، یہ جو تقربا ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی اگر تقربا ہوتا تقرب ظالموں کو نہیں ملے گا، with due and due apologize۔ اب حضرت آدم علیہ السلام امامت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ واہ ماشاءاللہ، سمجھے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی چونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، تو اب اگر ان سے ظلم ہو گیا تو وہ کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ کوٹ کیا، کیا تھا وہ جملہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات پاک ہے مجھ سے ظلم ہو گیا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اب پھر کہہ رہا ہوں with due apologize، حضرت یونس علیہ السلام امامت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے، چونکہ ظلم ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام سے، ظلم ہو گیا حضرت یونس علیہ السلام سے، اب دونوں امامت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اس عہدے کی سینسٹیویٹی کی تو دیکھیے کتنی ہے کہ جب وہ معصوم نبی جو ہیں
وہ امامت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے تو جو 9 مسلم تھے واہ جی واہ ماشاءاللہ جیو 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 جو ہے بلند ترین سلوات پڑھیے سارے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنا سینسٹیو ہونا. دلیل کیا ہے؟ خدا کی قسم جب ملوکیت یا حکومت تھک گئی امامت کے دروازے پہ آ. دور کوئی بھی ہو، میں نے کہا نا مسجد نشین کوئی بھی ہو، جب بھی ملوکیت یا حکومت تھک گئی انہیں خدا کی قسم اس دروازے پہ آنا پڑا. کیسے عرض کروں؟ سرکار امام موسیٰ کاظم ہیں، بہت چند مقامات ایسے ہیں کہ حجت خدا کو قید خانے سے نکالا گیا ہے. بس اس کے بعد چند مصائب کے جملے ہوں گے، لیکن یہ ناگزیر ہو گیا یہ امامت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ جملہ. ایک کرسچن نے سوال کر دیا درباری علماء سے. ایک بہت بڑا عیسائی پادری آیا، اس نے ایک سوال کیا آ کے اس دربار میں بیٹھے ہوئے علماء سے. کہنے لگا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ اب کون سا ایسا مسلمان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کرے کہ ہم نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہاں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اب اس کا سوال کی خوبصورتی دیکھیے گا اس میں. دیکھیے کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اس نے کہا کیسا ہے میرا نبی، کتنا بڑا نبی ہے میرا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. یعنی آپ کے ریلیجن میں اگر آپ میرے نبی سے انکار کریں گے تو آپ مسلمان نہیں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک سوال اس نے کیا. اچھا اس نے دوسرا سوال کیا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو نبی ہیں وہ کہاں، ان کا مدفن کہاں ہے؟ علماء نے کہا مدینے میں. کہا یعنی دفن ہے مدینے میں؟ کہا جی دفن ہے. یعنی خاک میں ہے؟ کہا جی خاک میں ہے. انہوں نے کہا آپ کے نبی زمین میں ہے، میرا نبی آسمان پہ ہے، میرا نبی بڑا کہ آپ کا نبی بڑا؟ جو ہے سارے اب سوال کی خوبصورتی تو ہے اس میں. اچھا اب جب سارے خاموش ہیں جواب دیا جائے تو کیا دیا جائے؟ میں نے کہا جو ہی ملوکیت تھکی تو پھر امامت کی اب کہا کہ ہاں اس نسل میں سے ایک ایسا باقی ہے جو انہیں اس بات کا جواب دے کہ یہ جو سوال کر رہے. امام تشریف لایا گیا. کہا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اب اس جواب کی، میرے امام کے جواب کی خوبصورتی دیکھیے. کہنے لگے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ عیسیٰ جو میرے جد کے آنے کی بشارت لے کے آیا تھا اس کو مانتا ہوں، اگر کوئی اور ہے تو اسے جانتا بھی نہیں. جی ہو. جو محمد عربی کے آنے کی بشارت لے کے آئے تھے اس عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، اگر کوئی اور ہے تو مجھے نہیں پتا تم کن کی بات کر رہے. اب یہ سوال کا جواب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اب جب دوسرا سوال کیا گیا کہ نبی کہاں دفن ہے؟ کہنے لگے مدینے میں. کہا یعنی خاک میں؟ کہا ہاں خاک میں. کہنے لگے پھر میرا نبی بڑا کہ آپ کا نبی بڑا؟ کہا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، ایک ترازو لایا جائے. امام نے ترازو منگوایا، اس کو کھڑا کیا، ایک میں وزنی چیز رکھی، ایک میں ہلکی چیز رکھی. وزنی نیچے کی طرف جانے لگی، ہلکی اوپر کی طرف اٹھنے لگی. ابھی بھی نہیں سمجھ آئے جو وزنی ہے وہ زمین میں ہے، جو ہلکا ہے وہ آسمان. جیو جیو. جو ہی ملوکیت تھکی دروازہ ہی. اور حربے کیا کیا کیے گئے، یعنی کردار کشی کے. ایک بڑی فاحشہ عورت کو بھیجا گیا تھا زندان میں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہ اکبر. کردار کشی کے لیے میرے امام نے، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ تم اس زندان میں جاؤ گی اور جو ہی تم شور مچاؤ گی
تو وہ جو دروغہ دربان ہے وہ آئے گا اور آ کے اس بات کو مشہور کرے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک حجت خدا جو ہے اس نے تمہاری عصمت دری کی یا ایک الزام لگایا جائے گا. اب ٹاسک یہ ہے، لیکن میں کیسے عرض کروں، وہ فاحشہ عورت آئی. مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرا امام چونکہ حالت رکوع میں رہتے تھے زیادہ، اور اس کی وجوہات بھی کچھ زندان تھی. اب وہ عورت آئی، اس نے دیکھا کہ امام حالت رکوع میں. اس کے دل میں آیا جو ہی یہ رکوع ختم کرے گا تو میں قریب آؤں گی، شور مچے گا اور وہ ٹاسک جو مجھے دیا گیا میں وہ کروں گی. اب وہ اس نیت سے کھڑی ہو گئی، لیکن جب کھڑی ہوئی اس نے دیکھا کہ امام رکوع میں ہے. اب دوپہر کا وقت تھا، دوپہر شام میں بدلی امام رکوع میں، شام رات میں بدلی امام رکوع میں، اور باہر انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی آواز آئے. اور رات کا جب پچھلا پہر ہوا امام رکوع میں، اور جب دن کی پوں پھوٹی امام رکوع میں. اب جب امام نے صبح کے وقت نماز کے بعد اپنا ایک مرتبہ رکوع ختم کیا نا، تو اس عورت نے پتہ کیا کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. اللہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. یعنی آئی کس لیے ہے؟ کردار کشی. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے امام کے لیے، خدا کی قسم. ایک ایسے نبی گزرے ہیں جن کی عصمت کو پامال کرنے کے لیے خواہشتاً ایک عورت نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا چاہتی تھی کہ حضرت یوسف ان کے قریب آئے. ایسا ہے نہیں؟ لیکن اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جملہ ہمیں فضائل سے مصاحب میں بھی داخل کرے گا، لیکن میرے امام کی عظمت کو بھی بیان کر رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام وہ آپ کی طرف بڑھی، آپ سب کو پتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے کی طرف بڑھے، دروازے کھلتے چلے گئے، آپ باہر تشریف لے گئے اور پیچھے سے کرتا اس نے کھینچا. ایسا ہوا نا؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا کردار تو بچا لیا لیکن اس ماحول میں اس کی ہدایت نہیں کر سکے. واہ واہ واہ، جیو ماشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنی عصمت تو بچا لی، اس کی ہدایت نہیں کر سکے. اور موسیٰ کاظم اس ہستی کا نام ہے وہ جو کردار کشی کرنے آئی تھی، زبان سے بولا بھی نہیں، ہدایت نہیں. واہ واہ جیو. یہ فرق ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. کہ کردار کشی کرنے آئی لیکن ہدایت کر دی امام نے اپنے کردار کے ساتھ. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، آل محمد میں وہ ہستیاں جو جتنی فضائل کی بلندی پہ گئیں اتنی مسائل پہ. یہ میرا وہ امام ہے جس کی زندگی کا تمام تر حصہ زندان ہے. یہ میں تمام تر پتہ کیوں کہتا ہوں؟ خدا کی قسم، جسے زندگی کہتے ہیں وہ تو زندان میں ہی اور زندان میں بھی ایک ایسی کیفیت کہ میرا امام حالت رکوع میں زیادہ دیر تک رہا تو مصائب کی وہ بچھاڑ کہ ایک ایسا قیدی کہ جس کی زنجیریں اس کے بدن کا حصہ جس کی زنجیریں اس کے بدن کا حصہ بن گئی. راویان لکھتے ہیں کہ گوشت ختم ہو چکا تھا اور چند ایسی بھی زنجیریں تھیں جو ہڈیوں میں پیوست چند ایسی زنجیریں تھیں جو ہڈیوں تک پیوست ہوئی. اور حالت ایک جملے میں بیان کروں اپنے امام کی، وہ جو دروغہ زندان تھا اسے جب بھیجا گیا نا کہ امام کو لے کے آؤ باہر،
تو وہ اندر گیا اور باہر آ گیا. اس نے کہا امام اندر موجود نہیں. کہا نا امام اندر موجود نہیں. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کاظم زندان میں موجود نہ ہو. پھر دیکھ گیا. اس نے کہا امام زندان میں موجود نہیں ہے. جب تیسری مرتبہ اسے بھیجا گیا تو کچھ افراد ساتھ آئے. انہوں نے کہا وہ دیکھو تو امام تو موجود ہیں. اس نے کہا یہ امام تو نہیں لگا ایک کپڑا ہے جو پڑا ہوا ہے. یہ تو ایک کپڑا ہے جو پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہی موسیٰ کاظم ہے. یہی موسیٰ کاظم ہے. اور اس کی مظلومیت یہ ہے کہ جب میرا امام دنیا سے تشریف لے گیا, خدا کی قسم کوئی غریب سے غریب تر بھی ہو نا, جنازے کو کم و بیش کچھ لوگ تو ایسا ہوتے ہیں نا جو سہارا دے, کچھ محلے والے آ جاتے ہیں جو خود اٹھا کے قبرستان تک چھوڑ کے آئیں. لیکن یہ حکومت وقت نے ایسا ظلم کر رکھا تھا کہ امام کے جنازے کو لائے پلے بغداد پہ, اور پلے بغداد پہ لا کے امام کے جنازے کو رکھا نہیں کہوں گا, امام کے جنازے کو پھینکا. اور وہ لکڑی جس پہ جنازہ تھا انہیں حکم تھا کہ اسے واپس لایا جائے. بس میرے امام کا جنازہ گرا پڑا ہے پورے بغداد پہ. کوئی ایسا نہیں ہے جو غصہ دینے والا. ماتم سرکار امام